ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ پوری دنیا میں ظاہر بات ہے کہ ایک پڑھنے کا ذوق و شوق ہے، بالخصوص دینی مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق رہتا ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا اب بھی عرب دنیا میں جو بڑی بڑی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں وہاں سیدی اعلیٰ حضرت کی کتب، ان کی جو کتب تصنیفہ ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں؟ بالکل، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے. اچھا، خود دیکھ کر آیا؟ الحمدللہ عرب کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، لغت کے بہت بڑے امام ہیں، عربک ڈکشنری کے بہت بڑے امام ہیں. جب آپ سے کسی لفظ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس لفظ پر تقریباً بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں گفتگو فرماتے ہیں. تو شیخ احمد الشامی بہت بڑا نام ہے عرب دنیا میں. تو ان کے پاس میں بیٹھا تھا اور میں نے سید امام اہل سنت کی اس کتاب کا ذکر فرمایا، قوارع القہار فی الرد علی المجسمۃ الفجار. جب اس کتاب کا میں نے ذکر کیا تو وہ بڑے ماہر تھے، شاعر بھی تھے، تو وہ اس کتاب کے نام پر ہی دنگ رہ گئے کہ قوارع القہار فی الرد علی المجسمۃ الفجار. اس کتاب میں سید امام اہل سنت نے ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے جسم کے قائل ہیں، باڈی کے قائل ہیں، جبکہ خالق کائنات نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی شے نہیں. رب کی ذات کے مشابہ کسی کی ذات نہیں، رب کی صفات کے مشابہ کسی کی صفات نہیں. بے شک. جب یہ کتاب کا نام لیا تو وہ دنگ رہ گئے کہ فرمانے لگے کہ اس کتاب کے نام میں اتنا کمال ہے تو اس کتاب کے اندر کتنا کمال ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. اسی طرح عرب کے ایک بہت بڑے شیخ ہے، ان کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تو میں نے سید امام اہل سنت کی اس کتاب کا ذکر فرمایا، قوارع القہار فی الرد علی المجسمۃ الفجار. تو جہاں سید امام اہل سنت نے ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کوئی باڈی ہے یا جسم ہے، تو سید اعلیٰ حضرت نے بڑے تفصیلی انداز میں ان لوگوں کا رد فرمایا. تو جیسے ہی میں نے شیخ سے اس کتاب کا ذکر فرمایا کہ امام اہل سنت کی یہ کتاب ہے تو وہ فوراً اپنی مسند سے اٹھ گئے اور وہ اپنی لائبریری میں گئے اور اس کتاب کے 2 نسخے لے کر آئے اور فرماتے ہیں ھذا امام عظیم یکرہ اہل الفساد کرہا شدیدا. فرمایا یہ واقعی یہ بہت بڑے امام ہیں اور یہ بدعقیدہ لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں. اللہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو علم کے ایسے دریا بہا دیے کہ علماء حق کی عقل حیراں ہیں آج بھی. اور صرف علماء حق ہی نہیں بلکہ غیر بھی کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی تسلیم کر لے. تو آپ کے مخالفین صرف بر صغیر کے نہیں بلکہ دیگر دنیا میں بھی جو آپ کے مخالفین ہیں وہ اس بات کو انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ رب کریم نے آپ کو بہت زیادہ کمالات سے نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ عربی زبان کی جو بڑی کتابیں ہیں سید اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی حاشیے لکھے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل اگر ارشاد فرما دیں. فتاوی شامی ہمارے مفتیان کرام اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور جب تک ہمارے ہاں تخصص والے اس کتاب سے استفادہ نہیں کر لیتے اس وقت تک گویا کہ انہیں مفتی کی ڈگری ہی نہیں ملتی. صحیح. تو یہ فتاوی شامی، اس کا ایک نام تو رد المختار بھی ہے، علی الدر المختار، اور ایک نام فتاوی ابن عابدین و فتاوی شامیہ کے نام سے بھی مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو سید امام اہل سنت نے اس پہ ایک حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ہے جد الممتار علی رد المحتار. کیا بات. تو فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں. جب میں ان کی صحبت میں حاضر ہوا تو میں نے سید امام اہل سنت کی اس کتاب کا ذکر خیر کیا کہ سید امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس جد الممتار علی رد المحتار میں فقہ کے حوالے سے بڑی کمال کی گفتگو فرمائی ہے اور فتاوی شامی پہ آپ کا بڑا زبردست حاشیہ ہے. تو وہ خیر میں یہ کتاب لے کر گیا تھا، صرف زبانی ہی گفتگو نہیں کی. تو کئی جلدوں میں یہ کتاب جیسے ہی میں نے انہیں دی تو وہ چونکہ فقہ حنفی کے خود اسپیشلسٹ تھے وہ دنگ رہ گئی اس کتاب کو پڑھ کے. واقعی امام اہل سنت کی تبحر علمی اور فقہی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ یہ بات کہنے کے پہ مجبور ہو گئے کہ اس جیسا حاشیہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب بھی سید اعلیٰ حضرت کی جو یہ عربی زبان میں جو خدمات ہیں، جو تصنیفات ہیں، ان کو ضرورت ہے عرب دنیا میں پہنچانے کی اور اس کو ان لوگوں تک کہ جو واقعی ایک علمی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اب بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کی؟
اس پر کوئی ورک ہو رہا ہے؟ بالکل بڑی اہم بات کی آپ نے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جس طریقے سے سازش کی جا رہی ہے جی اور اصل مقصود اور مدعا کو بیان نہیں کیا جا رہا، اور بعض اوقات ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسی باتیں بھی وہاں پہنچائی جاتی ہیں. جی. تو میں اس بات کو مطلب بہت زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم دیکھیں، جیسے ہمارے آج کے دور کے جو علماء ہیں انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں، اس سے پہلے بھی چلے جائیں تو بہت سے علماء نے سیدی امام اہل سنت کے پیغام کو وہاں پہنچایا. الازہر میں اور دیگر کئی عرب یونیورسٹیز میں باقاعدہ طور پر امام اہل سنت کا تعارف کروایا گیا، ان کی کتابوں کے حوالے سے عرب علماء کو کتابیں دی گئیں. تو آج بھی میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے نوجوان علماء عرب دنیا میں جا رہے ہیں وہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کی کتاب کو لیں اور عرب علماء کو دیں، کیونکہ بہت سے عرب علماء کو ان کے بارے میں علم نہیں. ابھی جنریشن بھی چینج ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے بالکل. جیسے کہ اب آپ نے کہا نا نوجوان علماء جو جاتے ہیں وہ یہ کام کریں تو وہ بھی نوجوان علماء تک ہی پہنچائیں گے. بالکل بالکل ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ امام اہل سنت کی ان کتابوں کو پہنچایا جائے تاکہ ان کی علمی صلاحیت اور علمی قابلیت کے بارے میں عرب علماء جو آج کے دور میں جو نئے علماء بن رہے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے کہ واقعی کتنے علم کے دریا بہا دیے اس مرد قلندر نے. اور پھر مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو لوگ امام اہل سنت کی مخالفت کیا کرتے تھے، تو آج بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو امام اہل سنت کے حوالے سے مخالفت کرتے ہیں. جب یہ پیغام ان تک پہنچے گا تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک مرہم کی حیثیت ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.